بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 134 پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا سبق اسلامی ممالک کی تنظیموں کا دوسرا حصہ ہوگا۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے اسلامی ممالک کی تنظیموں میں سے اسلامی تعاون کی تنظیم یعنی OIC کے متعلق پڑھا تھا۔ آج کے سبق کی ابحاث جان لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم پہلے پوائنٹ کے اندر رابطہ عالم اسلامی کا جائزہ لیں گے۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم اقتصادی تعاون کی تنظیم سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا ہمارا چوتھا پوائنٹ معتمر عالم اسلامی سے متعلق ہوگا، اور آج کے سبق کا ہمارا سب سے آخری پوائنٹ ایک عالمی تنظیم انٹرپول سے متعلق ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اسلامی ممالک کی تنظیموں میں سے رابطہ عالم اسلامی کے متعلق پڑھیں گے۔ عالم اسلامی یہ ایک غیر سرکاری، غیر جانبدارانہ، غیر فرقہ وارانہ تنظیم ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی نمائندگی میں پیش ہے۔ دنیا بھر میں جہاں کبھی کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو یہ تنظیم اسے حل کرنے کا فوری اہتمام کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کا قیام اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی غرض سے مکہ معظمہ میں مئی 1962 میں عمل میں لایا گیا۔ اس اجلاس میں 22 اسلامی ممالک کے سربراہان شامل تھے۔ اس کا صدر دفتر مکہ مکرمہ میں ہے۔ اس تنظیم کے اغراض و مقاصد جانتے ہیں۔ نمبر 1، اسلام اور اسلامی تعلیمات کو ساری دنیا میں پہنچانا۔ نمبر 2، دشمنان اسلام کے جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو غلط تاثرات قائم ہیں انہیں دور کرنا۔ مسلمان، خاص طور پر مظلوم اور اقلیتی مسلمانوں کو اپنے مذہبی، تنظیمی اور ثقافتی حقوق اور سرگرمیوں کا تحفظ کرنے اور انہیں ترقی دینے میں مدد کرنا۔ نمبر 4، اسلامی دعوت کو فروغ دینے اور اتحاد اور سالمیت کے حصول میں مسلمانوں کی مدد کرنا۔ نمبر 5، انصاف اور مساوات کی بنیاد پر بین الاقوامی امن، ہم آہنگی اور تقویت پہنچانا۔ تنظیم کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر عبداللہ عمر کی ایک تصنیف رابطہ عالم الاسلامی کے اندر اس کے مقاصد کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے سیاسی اختلافات کو ختم کر کے ان کو متحد کرنا، قرآن مجید کی اشاعت اور اس کے مختلف زبانوں میں تراجم کرانا، اور اسلامی کتب کی تقسیم کے ذریعے اسلامی دعوت اور اسلامی ثقافت کو فروغ دینے کی کوشش کرنا، داعی بھیج کر کتابوں اور مالی تعاون کے ذریعے اسلامی تنظیموں، اسلامی مراکز اور اسلامی جمعیات کی امداد کرنا، مسلمان طلبہ کو وظائف دینا، خاص طور پر ان ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں۔ مجلس الاعلی العالمی للمساجد کے تحت مسجدوں کی تعمیر و ترقی اور ائمہ اور واعظوں کے ذریعے مساجد کی امداد کرنا، ہیئت الاغاثۃ الاسلامیہ کے تحت مصیبت زدہ لوگوں اور مختلف حادثات کے متاثرین کی امداد کرنا، ہسپتال اور ڈسپنسریاں قائم کرنا اور ڈاکٹروں کو بھیجنا شامل ہے۔ رابطہ عالم اسلامی کے تنظیمی ڈھانچے کا جائزہ لیتے ہیں۔ دستور ساز کونسل اس تنظیم کا اعلیٰ ترین ادارہ ہے۔ اس کے ارکان کی تعداد 54 سے زیادہ ہے۔ اس کا صدر دفتر مکہ مکرمہ میں اور زیری دفاتر انڈونیشیا، کانگو، گبون، ماریش، سوئٹزرلینڈ، اردن، برطانیہ، ڈنمارک، فرانس، ملائیشیا، شمالی امریکہ اور سنگال میں واقع ہیں۔ دستور ساز کے کونسل پروگراموں کو مرتب کرنے اور انہیں عملی جامہ پہنانے کے لیے سیکریٹریٹ جنرل اس کی مدد کرتا ہے، جس کا سربراہ سیکریٹری جنرل ہوتا ہے۔ اس کے ذمے یہ کام ہوتے ہیں: دستور ساز کونسل کے درمیان ممبران کا رابطہ قائم کرنا، اس کے ذیلی دفاتر اور ماتحت اداروں کی تمام انتظامی کی دیکھ بھال کرنا، مسلم ممالک کے وزرائے امور اسلامی کی سالانہ میٹنگ بلانا، مساجد کی بین الاقوامی کونسل اور اسلامی اطلاعات کی اعلیٰ کمیٹی کی طرف سے فرائض کا انجام دینا۔ اس کی دستوری کمیٹی میں 54 سے زیادہ ممالک کے نمائندے شامل ہیں اور وہ لیگ کی سرگرمیوں اور مستقبل کے منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے سالانہ اجلاس کرتی ہے۔ اس تنظیم کے کارنامے اور سرگرمیوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی نے مختلف زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم شائع کیے ہیں اور انہیں متعلقہ ممالک میں بلا قیمت تقسیم کروایا ہے۔ یہ تراجم جاپانی، انگریزی اور چینی زبانوں میں نہایت ہی عام اور فہم انداز میں کیے گئے ہیں تاکہ متعلقہ ممالک اور زبانوں سے تعلق رکھنے والے افراد انہیں جلد سمجھ سکیں۔ سیکریٹریٹ جنرل نے 28 ممالک میں مسلم اداروں کو پہلے سے منظور شدہ گرانٹوں کے علاوہ نئی مالی امداد بھی فراہم کی ہے۔ رابطہ نے مختلف ممالک میں اپنے وفود بھیجے ہیں جو اپنے مقاصد میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ان وفود کے بھیجنے کا مقصد اسلامی تعلیمات کے پیغام کو متعلقہ ممالک تک پہنچانا تھا۔ 1363 ہجری میں مکہ مکرمہ میں چاند کو سائنسی بنیادوں پر دیکھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ایک رصدگاہ کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ رابطہ نے مسلم تنظیموں کے مابین رابطہ پیدا کرنے کا اہتمام
اہتمام بھی کیا ہے۔ سیکریٹریٹ جنرل کے اہم شعبوں کے بارے میں اگر بات کریں تو اس کے اندر دستور ساز کونسل اور کانفرنسوں کا شعبہ، شعبہ ثقافت اسلامی، شعبہ نشر و اشاعت و مطبوعات، مسلم اقلیتوں کا شعبہ، شعبہ عمومی انتظامیہ، لائبریری اور تقسیمی لٹریچر کا شعبہ، اسلامی قوانین اور فقہ کا شعبہ۔ اس تنظیم کا اپنا ایک ماہانہ مجلہ عربی میں رابطہ عالم اسلامی کے نام سے شائع ہوتا ہے۔ اسے 1974 میں اقوام متحدہ کے غیر حکومتی اداروں میں بحیثیت رکن شامل کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی اقتصادی و سماجی کونسل میں مشاورتی حیثیت کی وجہ سے کونسل مسلم ورلڈ سے ان معاملوں میں مشورہ کرتی ہے جو اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ یہ تنظیم بین الاقوامی کانفرنس منعقد کرا چکی ہے۔ اس کا دفتر ان شعبوں پر مشتمل ہے: شعبہ اسلامی امور، شعبہ امور اقوام متحدہ اور شعبہ انتظامیہ۔ اس تنظیم کے اگر عالمی سیمینار کے بارے میں بات کی جائے تو رابطہ عالم اسلامی کی دستور ساز کونسل کے زیر اہتمام ایک اسلامی عالمی سیمینار مکہ مکرمہ میں 25 تا 28 دسمبر 1973 میں منعقد ہوا۔ اس میں نامور مسلم مفکروں اور اسکالروں نے حصہ لیا۔ اس سیمینار کی کامیابی کے پیش نظر رابطہ کی ایک خصوصیت کے طور پر ہر سال حج کے موقع پر باقاعدہ منعقد کیا جائے گا۔ اس کے تحت کانفرنس جو منعقد ہوئی ہیں اس کی تفصیل جان لیتے ہیں۔ پہلی کانفرنس 1974 میں مکہ مکرمہ میں منعقد ہوئی۔ اس میں 140 وفود نے شرکت کی۔ ایک کانفرنس اس کی افریقہ میں بھی منعقد ہوئی جو 5 تا 3 مئی 1976 کو جاری رہی۔ اس میں ایک بڑی تعداد میں افریقی لیڈروں نے حصہ لیا۔ کانفرنس کا اصل موضوع افریقہ میں تبلیغ اسلام کے فروغ اور خلاف اسلام رجحانات کے توڑنے کے لیے بہترین طریقوں پر غور کرنا تھا۔ نیو یارک میں 22 تا 24 اپریل 1977 میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ 200 سے زائد تنظیموں نے اس کے اندر حصہ لیا۔ کانفرنس میں مسلمانوں کو درپیش مسائل کے حل کا جائزہ لیا گیا۔ جنوبی امریکہ اور کیریبین ممالک میں یہ کانفرنس 24 تا 26 ستمبر 1977 میں منعقد ہوئی۔ 5 تا 6 جولائی 1978 کو رابطہ عالم اسلامی کے زیر اہتمام پہلی ایشیائی کانفرنس کراچی میں منعقد ہوئی۔ اس میں 31 ممالک کے 200 مندوبین نے حصہ لیا۔ ان میں امام کعبہ بھی شامل تھے۔ 6 دسمبر 1980 کو پیرس میں اسلام پر ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں ورلڈ مسلم لیگ کے سیکریٹری جنرل شیخ محمد علی الحرکانی نے کہا کہ مسلمانوں کا اب فرض ہے کہ وہ اپنی ثقافت کو عام کرے اور مختلف تہذیبوں کے درمیان تعاون اور گفت و شنید میں حصہ لیں، لیکن جدید دنیا اس سے بڑھ کر اسلام سے اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ دنیا کے عظیم مسائل کا حل فراہم کرے اور موجودہ نظریاتی اور اقتصادی بحران سے نکلنے کے ذرائع تجویز کرے۔ رابطہ عالم اسلامی کے اندر مختلف قسم کے شعبے ہیں۔ ان میں سے ایک شعبہ المجلس التاسیسی ہے۔ یہ رابطہ اسلامی کی سب سے بڑی سپریم کونسل ہے۔ ابتدا میں مجلس تاسیسی کی ارکان کی تعداد 21 تھی اور اب یہ تعداد 62 ہے۔ الامانۃ العامہ یہ رابطہ عالم اسلامی کی انتظامیہ یا ایگزٹ آرگنزم ہے جو براہ راست رابطہ کی کارکردگی کی نگرانی کرتی ہے۔ اس نظام کا چیف ایگزیکٹو امین العام ہے اور وہ مجلس تاسیسی کی پاس کردہ قراردادوں اور سفارشات کے عملی نفاذ کا ذمہ دار ہے۔ المؤتمر عالم اسلامی اس کا کام عالمی سطح پر کانفرنس منعقد کرنا ہے۔ اس کے ذریعے مسلم علماء اور عظماء کی توجہ سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر اہم امور کی جانب منظور کروائی جاتی ہے۔ عصر حاضر میں رابطہ کی خدمات کے بارے میں اگر بات کریں تو رابطہ کی عمومی خدمات کا جائزہ لینے کے لیے اگر عصر حاضر میں اس کی کارکردگی پرکھیں تو معلوم ہوگا کہ امت مسلمہ کو درپیش مسائل کو سرسری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مسلمان آج پوری دنیا میں کفر کی رذیل طاقتوں کے ہاتھوں شکست خوردہ اور ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کو تباہی میں حصہ لینے کی اس دوڑ میں ہر غیر مسلم ممالک بازی لے جانے کی تیاری میں ہے۔ مراکش، انڈونیشیا، قازقستان سے لے کر بنگلہ دیش تک ہر جگہ خون مسلم بے دردی سے بہایا جا رہا ہے۔ کہیں غیر مسلم افواج نے مسلمانوں کا خون بہا رہی ہیں تو کہیں مسلمان خود مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں۔ لیکن بصد افسوس ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ رابطہ عالم اسلامی کے سرفہرست مقاصد میں مسلمانوں کے سیاسی اختلافات کا خاتمہ اور ان کی جان و مال کا تحفظ شامل ہے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے رابطے کی کوششیں اپنی سرخ روئی کے ساتھ منظر عام پر نہیں آئی ہیں کہ ان کا ذکر کیا جا سکے۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم اقتصادی تعاون کی تنظیم کا جائزہ لیں گے۔ اقتصادی تعاون کی تنظیم کا قیام جنوری 1985 میں عمل میں لایا گیا اور اس نے علاقائی تعاون برائے ترقی RCD کی جگہ لے لی۔ ایران، ترکی اور پاکستان کے درمیان قدیم سیاسی، ثقافتی اور تہذیبی رشتے موجود ہیں۔ وہ آپس میں شیر و شکر ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ ان تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے 21 جولائی 1964 میں تینوں ممالک کے سربراہان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے RCD کی بنیاد رکھی۔ اس کا مرکزی دفتر تہران میں ہے۔ اس کے اہم
اہم شعبوں میں وزارتی کونسل، سیکریٹریٹ، علاقائی منصوبہ بندی کی کونسل شامل ہیں۔ اس کے اہم مقاصد کے بارے میں اگر جانیں تو صنعتی اور ثقافتی اور تعلیمی شعبوں میں قریبی تعاون کرنا، باہمی تجارت کو فروغ دینا، جہاز رانی میں تعاون اور مشترکہ جہاز رساں اداروں کا قیام، مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے مشترکہ منصوبہ بندی۔ اس کے جو اہم اجلاس آج تک ہوئے ہیں تو اس کا پہلا اجلاس فروری 1992 میں تہران میں ہوا۔ اس موقع پر دیگر 5 ممالک آذربائیجان، تاجکستان، قازقستان، ترکمانستان اور قرغیزستان بھی شامل تھے۔ دوسرا اجلاس جولائی 1993 میں استنبول میں ہوا اور اس میں ایکو ٹریڈ بینک قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس بینک کا صدر دفتر ترکی اور شاخیں پاکستان اور ایران میں ہوں گی۔ ایکو کے سربراہان کا تیسرا اجلاس مارچ 1956 میں اسلام آباد میں ہوا۔ اس اجلاس کے اختتام پر 5 معاہدوں اور 2 چارٹر پر دستخط کیے گئے اور اس میں ایکو ٹریڈ بینک شامل تھے۔ ایسا یہ کہ اس ایکو کی بنا پر عراق اور ایران جنگ کے دوران عراق کو کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے سے روکا گیا۔ اسی وجہ سے ایران کی انقلابی حکومت قائم ہوئی۔ اسی بنا پر پاکستان اور ایران کے درمیان گیس پائپ لائن پر کام جاری ہوا۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا۔ چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم معتمر عالم اسلامی کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے اس کا تعارف جان لیتے ہیں۔ جب تک سعودی عرب پر عثمانی ترکوں کی حکومت رہی، حرم مقدس کی پاسبانی کا فریضہ عثمانی سلطنت سر انجام دیتی رہی۔ ترکی میں خلافت کے خاتمے کے بعد حرم مقدس کی حفاظت کی تمام ذمہ داری سعودی عرب پر آن پڑی۔ سلطان ابن سعود نے حرم مقدس کے معاملات کے لیے ساری دنیا کے مسلمانوں سے مشورہ کرنے کے لیے 1962 میں مکہ مکرمہ میں پہلی کانفرنس بلائی۔ یہ حج کا موقع تھا اور اس کانفرنس کے اختتام پر اسے معتمر عالم اسلامی کا نام دیا گیا۔ معتمر عالم اسلامی کی دوسری کانفرنس مفتی اعظم فلسطین الحاج امین الحسینی کی صدارت میں بیت المقدس میں 1931 میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں معتمر نے تنظیم کی صورت اختیار کی اور اس ضمن میں عالمی مسلم کانفرنس کے عملی قواعد و ضوابط وضع کیے گئے۔ اس کا تیسرا عالمی اجتماع فروری 1949 میں کراچی کے اندر منعقد ہوا۔ اس کا افتتاح گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین نے کیا۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کو معتمر کی پاکستانی شاخ کا صدر بنایا گیا۔ اس تنظیم کا چوتھا اجتماع فروری 1951 میں کراچی میں ہوا۔ شہید ملت لیاقت علی خان نے اس کا افتتاح کیا۔ ڈاکٹر عبدالوہاب جزام کی قیادت میں ایک دستوری کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس تنظیم کا چھٹا عالمی اجتماع 1965 کے اندر افریقہ کے ایک ملک صومالیہ کے اندر ہوا۔ 12ویں کانفرنس 2012 میں ہوئی، جس میں پاکستانی وزیر خارجہ ہینا ربانی خر نے شرکت کی۔ یہ اجلاس کافی اہمیت کا حامل تھا کیونکہ اس میں مالی اور شام کے حالات ایجنڈے پر زیر بحث تھے۔ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ شریف الدین پیرزادہ اس کے 5ویں سیکریٹری رہ چکے ہیں۔ معتمر عالم اسلامی کے سربراہ 3 سال بعد اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس کا صدر دفتر جدہ میں ہے۔ اس وقت اس کے 9ویں سیکریٹری جنرل اکمل الدین اوغلے ہیں، جن کا تعلق ترکی سے ہے۔ یہ دنیا بھر میں اور اقوام متحدہ کے بعد تیسری بڑی اسلامی ممالک کی جماعت ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا۔ چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم ایک عالمی تنظیم انٹرپول کا جائزہ لیتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر ہونے والے جرائم کی روک تھام اور بیرون ممالک فرار ہونے والے ملزموں کی متعلقہ ممالک کو واپسی کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا ہے، جسے انٹر کرمنل پولیس آرگنائزیشن کا نام دیا گیا ہے۔ اسے مختصراً انٹرپول یا انٹرنیشنل پولیس کہا جاتا ہے۔ یہ تنظیم 184 ممالک پر مشتمل ہے۔ انٹرپول کی بنیاد 24 ممالک نے موناکو میں 1921 میں رکھی، تاہم اس کے رکن ممالک کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اب یہ تعداد 184 ہے۔ انٹرپول میں شمولیت کے لیے امیدوار ملک انٹرپول کے سیکریٹری جنرل کو درخواست دیتا ہے، جس پر انٹرپول کی جنرل اسمبلی میں ووٹنگ کرائی جاتی ہے۔ 66% ووٹ ملنے پر وہ ملک کی تنظیم کا رکن بن جاتا ہے۔ انٹرپول کے 4 براعظموں یورپ، امریکہ، ایشیا اور افریقہ میں الگ الگ ادارے بنائے گئے ہیں، جن کا سال میں کم از کم ایک اجلاس ضرور طلب کیا جاتا ہے۔ انٹرپول کے 3 اہم بنیادی ادارے ہیں، جن میں جنرل اسمبلی، ایگزیکٹو کمیٹی اور سیکریٹریٹ شامل ہیں، جو فیصلوں کا نفاذ اور انتظامی معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ہر رکن ملک میں تنظیم کا ایک ذیلی دفتر ہوتا ہے، جسے نیشنل سینٹرل بیورو یعنی NCB کہا جاتا ہے۔ انٹرپول کی ایگزیکٹو کمیٹی 13 ارکان پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک صدر اور 3 نائب صدور ہوتے ہیں، جن کا انتخاب الگ الگ براعظموں سے کیا جاتا ہے۔ انٹرپول میں سیکریٹریٹ مستقل انتظامی و تکنیکی ادارہ ہے۔ جنرل اسمبلی، ایگزیکٹو کمیٹی اور انٹرپول کے دوسرے ذیلی اداروں کا انتظام سنبھالنے کے لیے سیکریٹریٹ مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ تنظیم عالمی سطح پر ہونے والی دہشت گردی کے تدارک کے لیے اس ملوث افراد کی نشاندہی کر کے انہیں متعلقہ ممالک کے حوالے کرنے کا بندوبست کرتی ہے یا متعلقہ افراد کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کرتی ہے۔ اگر رکن ممالک کے درمیان مجرموں کے تبادلے کا معاہدہ ہو تو انٹرپول اسی پر عمل درآمد کرواتی ہے۔ منشیات اور نشہ آور اشیاء کی اسمگلنگ روکنے کے لیے انٹرپول خصوصی کاوشیں کرتی ہے۔ بعض ممالک سے بچوں اور خواتین کو جنسی و جسمانی زیادتی کے لیے اسمگل کیا جاتا ہے۔ اس کے تدارک کے لیے انٹرپول نے خصوصی ونگ بنا رکھا ہے۔ انٹرپول نے عالمی
اسلامی جرائم کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ان کے سدباب کے لیے الگ الگ شعبے بنا رکھے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے عالم اسلام کی اہم اسلامی تنظیموں کا جائزہ لیا۔ اس خلاصے کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔